قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أكون أول المسلمين. صلوات الله. قرآن مجید میں سورہ زمر کی آیت کریمہ اور اسی سے ملتی جلتی اور بھی آیات جو دوسرے سورے میں بھی ہے اور خاص کر خود سورہ زمر میں 3 یا 4 آیتیں ہیں جو تقریباً اس مطلب کو مختلف انداز سے بیان کر رہی ہیں. شروع کی آیتیں ہیں، پھر بعد کی بھی آیتیں ہیں. یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ 12 نمبر آیت ہے کہ 12 اور اس میں 2 مرتبہ ذکر ہو رہا ہے. اس کے پہلے سورہ زمر کی شروعات کی جو آیتیں ہیں وہ بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. اور جس کے ذیل میں جو گفتگو ہے وہ یہ کہ اسلام ایک خالص اسلام ہے، ایک حقیقی اسلام ہے، ایک واقعی اسلام ہے. اور حقیقی اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اور حقیقی اسلام کے چہرے کو خراب کرنے کے لیے جعلی اسلام بنائے جاتے رہے ہر دور میں. یہ جو جعلی اسلام بنایا گیا، غیر واقعی اسلام، اس کی شکلیں بدلتی رہیں لیکن ہر زمانے میں یہ کام ہوتا رہا. اور خاص کر آج کے دور میں یہ کام بہت ہی بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. مختلف ملکوں میں، مختلف گروہوں میں، مختلف جگہوں پر مختلف شکل میں اسلام کا جعلی چہرہ، جھوٹا چہرہ، باطل چہرہ بنایا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے انشاءاللہ آج تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کیوں یہ سب کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے پہلے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور آج بہرحال وہی خبر، وہی جعلی اسلام کی جو شکل تھی اور جو بنائی گئی اور اس کی مدد کی جا رہی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جہاں حقیقی اسلام نظر آتا ہے دشمن اس کو ٹارگٹ کرتا ہے، اس کو اپنے کسی بھی صورت سے اس کو آگے بڑھنا گوارا نہیں ہے. لہذا جو بہت ہی دردناک حادثہ پیش آیا، کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور آج جو خبر آئی وہ یہ کہ اس بزرگوار کی کہ خدا انہیں صبر جمیل عنایت فرمائے اور زندگی عطا فرمائے، شیخ ابراہیم زکزاکی حفظہ اللہ، ایک مجاہد، ایک فقیہ، ایک عالم، ایک وارث، ایک حقیقی اسلام کا وارث، ایک حقیقی اہل بیت کا وارث، ایک واقعی طور پہ کربلا کا وارث، اس نے اپنی پوری زندگی میں آ کر ثابت کر کے دکھایا. اور یہ
حقیقی اسلام کا یہ چہرہ دشمنوں کو دیکھا نہیں گیا۔ اس حقیقی اسلام کو کمرنگ کرنے کے لیے انہوں نے باطل چہرہ بنایا، خود اسی نائجیریا میں، جو کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، بوکو حرام کے نام سے، جن کے مظالم آپ سنتے رہے ہوں گے۔ یہ جعلی چہرہ، میں نے کہا کہ الگ الگ ملکوں میں الگ الگ سرزمین پر الگ الگ چہرے بنائے جا رہے ہیں، لیکن ٹارگٹ سب کا ایک ہی اسلام ہے، اور وہ واقعی اسلام ہے۔ سب کے ذریعے سے حقیقی اسلام کو کمزور کرنا ہے۔ لہذا بوکو حرام جیسے لوگ بنائے گئے جو ادھر چند سالوں میں انہوں نے ہزاروں انسانوں کو قتل کیا، ہزاروں انسانوں کو مارا، عورتوں کو، بچوں کو، لڑکیوں کو زندانوں میں رکھا، گرفتار کیا، یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن نائجیریا ملک کی فوج نے کبھی کوئی بڑا قدم اس کے مقابلے میں نہیں اٹھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے سے ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، چونکہ یہ جعلی اسلام سب کو پسند ہے، یہ غیر حقیقی اسلام، یہ سب اس کو ترویج کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہاں وہ لوگ جو آ کر صحیح اور واقعی اسلام کو پیش کر رہے تھے، انہیں بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا، وہ بھی فوج کی طرف سے۔ کل جو حادثہ کل رات میں پیش آیا تھا، معلوم ہوا، آج کل ہی سے معلوم ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اس بزرگوار کی زوجہ محترمہ اور ایک بیٹا جو بچا ہوا تھا وہ بھی شہید ہو گئے۔ 3 بیٹے کو یہ دردناک ہے واقعہ نفیس ہو۔ مجاہدین کے لیے یہ چیزیں اتنا مسئلہ نہیں رکھتی، وہ صابر ہے، وہ اپنی راہ پر باقی ہیں، لیکن ہمارے لیے واقعاً دردناک ہے کہ صحیح اسلام پیش کرنے کے نتیجے میں اتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ 3 بیٹے کو پچھلے سال شہید کیا تھا، ایک ساتھ ایک دن میں ایک وقت میں 3 جوان بیٹوں کو شہید کیا تھا۔ ایک بیٹا جو بچا ہوا تھا اسے بھی کل رات میں شہید کر دیا، علی نام کا بیٹا تھا، 4تھا بیٹا، اور زوجہ کو بھی شہید کر دیا۔ اور جہاں تک ابھی تک خبریں جو آ رہی ہیں اس کے مطابق شیخ ابراہیم زگزاگی کو زندان میں رکھا ہوا ہے، پکڑ لیا ہے، گرفتار کر لیا ہے۔ اپنے طور پر یہ ناقص فکر میں یہ ملعون یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کے کسی وارث کو نہیں رہنے دیں گے، کسی بیٹے کو نہیں رہنے دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے جو نائب تھے ان کو بھی شہید کر دیا، ان کے جو اسپیکر تھے انہیں بھی شہید کر دیا، جو بڑی شخصیتیں تھیں ان سب کو شہید کر دیا۔ 50 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں ظاہری طور پر جو معلوم ہوا ابھی تک، ورنہ شاید تعداد اور بھی زیادہ ہو، اور خاص لوگوں کو شہید کیا ہے۔ اور یہ سب کچھ کر کے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے نائب کو قتل کر دیں گے، ان کے اسپیکر کو قتل کر دیں گے، ان کے وارثوں کو قتل کر دیں گے، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، اور قتل کرنے کے بعد تاکہ کوئی ایسا نہ رہے کہ جو اس موومنٹ کو اور اس تحریک کو اور اسلام کی حقیقی تصویر کو پیش کر سکے۔ چونکہ ابھی نائجیریا تک بات نہیں رہے گی تھی، بات نائجیریا سے آگے بڑھ کر پورا افریقہ متاثر ہو رہا تھا۔ افریقہ کے دوسرے ملکوں میں اور بھی قدم اٹھائے گئے، لیکن اس تحریک اور اس موومنٹ سے پورا افریقہ بھی متاثر ہو رہا تھا۔ چند ملکوں میں ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ جو تاثیر ہے الحمدللہ ابھی ہزاروں کی تعداد میں، نائجیریا میں تو آپ کو بتائیے، کینیا میں، تنزانیہ میں، مڈغاسکر میں، اور بھی اس کے اطراف کے ملکوں میں، جن ملکوں ہم نے خود دیکھا ہے کہ اس قدر تیزی سے واقعی اسلام، محمدی اسلام، حسینی اسلام، قرآنی اسلام کی جو روح لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اور اس میں خود بہت بڑا رول شیخ زگزاگی انجام دے رہے ہیں، خدا ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ ملعون یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے وارثوں کو قتل کرنے کے بعد یہ سلسلہ ہم ختم کر دیں گے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ تاریخ میں رہا کہ وارثوں کو قتل کر کے لوگوں نے سلسلہ ختم کرنا چاہا۔ لیکن عزیزوں، یہ حقیقتیں وراثت کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ آئیڈیالوجی ہے جس کا وارث اللہ پیدا کر دیتا ہے، پیدا کر دے گا اللہ۔ سید عباس موسوی کو شہید کرنے کے بعد اسرائیل نے سمجھا تھا کہ اب کون ہے جو حزب اللہ کو بچائے گا۔ جا کے آپ دیکھیں، نیٹ پر جا کر دیکھیں، سید عباس موسوی جو حسن نصر اللہ کے پہلے حزب اللہ کے لیڈر تھے،
اسرائیل نے ٹارگٹ کر کے تمام وسائل کا استفادہ کرتے ہوئے سیٹلائٹ کے ذریعے سے ان کا تعاقب کیا، ان کی گاڑی کا تعاقب کیا، اور گاڑی جب بیچ راستے میں پہنچی دونوں طرف سے ہیلی کاپٹر لا کر میزائل سے پوری گاڑی کو ختم کر دیا، اور حزب اللہ کے اس عظیم رہبر کو، پاکیزہ رہبر کو قتل کرنے کے بعد اسرائیل یہ سمجھتا تھا کہ حزب اللہ کو کون وارث ملے گا، کون آ کر چلائے گا، لیکن اللہ نے عباس موسی سے بھی بڑا رہبر حزب اللہ کو عطا کیا، حسن نصر اللہ کے شکل میں عطا کیا۔ 2006 کی جنگ کے بعد دشمن تلاش میں تھا، اور ظاہراً 2008 یا 2009 میں اماد مغنیہ جو 2006 کی حزب اللہ کی فتح کا تھنک ٹینک تھے، اور جو جنگ کی پالیسی اور ٹیکٹک تیار کرنے میں سب سے بڑا رول ادا کر رہے تھے، جن کے اوپر بہت زیادہ پیسہ رکھا گیا تھا، اماد مغنیہ کو شہید کرنے کے بعد اسرائیل یہ سمجھ رہا تھا کہ کون ہے جو اماد مغنیہ جیسا پیدا ہوگا، لیکن اس کے فوراً بعد حسن نصر اللہ نے تقریر میں کہا کہ تم نے ایک اماد مغنیہ کو شہید کیا ہے، اماد مغنیہ کا خون 100 اماد مغنیہ پیدا کرے گا، اور الحمدللہ آج پیدا کیا، موجود ہے۔ ان ملعونوں نے ٹارگٹ کر کے شیخ ابراہیم زقزاقی کے 4 بیٹوں کو شہید کر دیا، 3 پہلے شہید کیا تھا، 1 کو کل شہید کر دیا، بیوی کو بھی شہید کر دیا، ان کے نائب کو بھی شہید کر دیا، ان کے وارثوں کو بھی شہید کر دیا، اسپیکر کو شہید کر دیا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان شہادتوں کے ذریعے سے اور اس وحشی کام کے ذریعے سے ہم اس تحریک کو روک دیں گے، لیکن یقین جانے عزیزوں یہ خون اس تحریک کو کہیں زیادہ بلند کر دیں گے اور کہیں زیادہ اس کے اندر روح پیدا کر دیں گے۔ وہ تحریک جو بھی ایک ملک میں محدود تھی، ابھی یہ نہ صرف افریقہ بلکہ پوری دنیا میں پھیل کے رہ جائے گی۔ نہیں جانتے تھے آپ لوگوں میں، بہت سارے لوگ شاید نہیں جانتے تھے اور دنیا نہیں جانتی تھی، لیکن آج کے بعد اور کل رات کے بعد ابھی پوری دنیا جان رہی ہے کہ شیخ ابراہیم زقزاقی نے کون سی الہی اور محمدی اور قرآنی اور حسینی تحریک چلائی، لہذا یہ روکا نہیں جا سکتا۔ اور یہ نادانی دشمن ہر زمانے میں کرتا رہا، یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے۔ امام زین العابدین السلام کا بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی حمد ہے اس بات پر کہ اللہ نے ہمارے دشمنوں کو احمق بنایا ہے۔ یہ احمق بیٹھ کر جتنی بھی آ کر پالیسی طے کرتے ہیں، جتنا بھی آ کر سازش رچتے ہیں، ان ساری سازشوں کا نتیجہ اسلام کی کامیابی ہی ہے، جو ہم چند سالوں سے دیکھ رہے ہیں، مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ کوئی آج کی بات یہ نہیں ہے، بیٹھ کر سالہ سال طے کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور عمل میں اپنے آپ کو جس وقت سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، اسی دن سے ان کی ناکامی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ آج ہی کے دن سے اور کل ہی کے دن سے اس باطل حکومت کی ناکامی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ نائجیریا میں 70% سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن حکومت باطل کی ہے، حکومت دوسروں کی ہے، حکومت جو ہے اسرائیل سے رابطہ رکھتی ہوئی ہے، اور بہت دن سے یہ چل رہی تھی، لیکن آج کے بعد چلنا مشکل ہو جائے گا، چونکہ ان شہیدوں کا خون اسے باقی نہیں رہنے دے گا عزیزوں۔ لیکن ہاں افسوس اس بات کا، جس بات پر افسوس ہے وہ یہ ہے کہ جس فوج کو جا کر بوکو حرام جیسے ملعونوں کو قتل کرنا چاہیے تھا، وہ بوکو حرام کو نہیں قتل کر رہی ہے، اور آ کر ایسے صحیح اسلام کا چہرہ پیش کرنے والوں کو قتل کر رہی ہے۔ یہ منظر دردناک ہے، اور اس پر پوری بشریت اس پہ افسوس کرے، اور جہاں بھی افسوس کیا جائے کہ ہر جگہ یہی ہو رہا ہے۔ اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کرنے والا ہے، اور حزب اللہ جو واقعاً اپنی زمین اور اپنے جوانوں اور اپنی غیرت اور اپنے ناموس کا دفاع کر رہے ہیں، ان کو ٹیررسٹ کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہی ہے، یہ دنیا کا بگڑا ہوا کھیل ہے، لیکن اس سے پریشان بھی ہونے کی ضرورت نہیں عزیزو، واقعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط ایک قانون ہے جس پر باقی رہنا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں آگے بڑھتے رہو، اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔
دشمنوں کے اسی عمل کے ذریعے سے اللہ مدد کرے گا، اگرچہ یہ دردناک ہے۔ عاشور کا دن بہت دردناک تھا، لیکن عاشور کا اثر آج تک باقی ہے۔ تو دردناک منظر ہمیں گھبراتے نہیں، ہمیں پریشان نہیں کرتے۔ یزید، عمر سعد، ابن زیاد آ کر عاشور کی مصیبتیں بنا سکتے ہیں، لیکن عاشور کی فکر کو نہیں روک سکتے، عاشور کے تفکر پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ لہذا اس دردناک واقعے پر ہم تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمان کی خدمت میں، اور اس کے بعد رہبر انقلاب کی خدمت میں، تمام مومنین کی خدمت میں، کہ واقعاً یہ بہت ہی دردناک واقعہ پیش آیا ہے، اور انشاءاللہ دشمن کی سازشیں اور بھی زیادہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ بھئی عزیزو، اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں نے آ کر نائجیریا میں آ کر بوکو حرام جیسے باطل جعلی اسلامی گروہ پیدا کیے، لیکن ان کے پیدا کرنے کے بعد بھی کامیابی نہیں مل پائی، تو اب آ کر ڈائریکٹ جو ہے ٹارگٹ کرنا شروع کیا، اور یہی پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہ طالبان سے جو سلسلہ شروع ہوا اور جو ابھی تک جاری ہے، یہ در حقیقت اسلام کی وہی جعلی شکل ہے جو بنی امیہ سے شروع ہوئی تھی اور آج تک جاری ہے۔ بنائے جا رہے ہیں، باقاعدہ بنائے جا رہے ہیں۔ کبھی آل سعود کی حکومت کے طور پر آل سعود کو لایا گیا، آمادہ کیا گیا، بنایا گیا۔ چند ڈاکو تھے، یہ سمندری ڈاکو تھے، ان کو حکومت دی گئی اور ان کو اگر ایک نیا مذہب بنا کر دیا گیا تاکہ یہ مذہب لے کر چلے، تاکہ اس جعلی اسلام کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دے۔ یہ 200 سالوں میں یہ سارا کام ہوا ہے۔ شام بہت پہلے شروع ہوا تھا، لیکن دھیرے دھیرے بڑھتے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اس میں اور شدت آ گئی، چونکہ فرسٹ ورلڈ وار میں اسلامی دنیا کی سب سے بڑی حکومت جو ترکی میں تھی، عثمانی حکومت، سلطنت عثمانیہ، جس کو آپ عثمانی ایمپرر کے نام سے جا کر سرچ کر سکتے ہیں، جو عالم اسلام کی سب سے بڑی حکومت تھی۔ ایک ہندوستان اور ایران، دو ملک کو چھوڑ کر، جو کہ اس زمانے میں ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی اور ایران میں مسلمانوں کی حکومت، دو ملک کو چھوڑ کر باقی تمام عرب کنٹریز اور تمام افریقہ کے ممالک سب عثمانی ایمپرر کے اور عثمانی سلطنت عثمانیہ کے انڈر میں آتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ نے فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی کا ساتھ دیا، یہ اس کی غلطی تھی، جس کے نتیجے میں یورپ کی طاقتوں نے، خاص کر برطانیہ کے لیے گوارا نہیں تھا، انگلینڈ کے لیے، کہ ایک ایسی اسلامی حکومت ہو، جتنی بڑی حکومت ہو، جو کبھی ہمارے لیے مشکل بن سکے۔ اس اسلامی حکومت کو توڑنے کے لیے آ کر چھوٹے چھوٹے گروہوں کو آ کر پروپیگیٹ کرنا شروع کیا، الگ الگ حکومتیں بنانا شروع کی۔ انہی حکومتوں میں سعودی عرب کی حکومت آئی، وہی جعلی اسلام پیش کرنے کے لیے تفکر وہابیت کا لا کر ڈالا گیا۔ وہابیت ایک ایسا تفکر کہ حتیٰ کوئی بھی وہابی بھی اپنے آپ کو وہابی کہنے کو تیار نہیں۔ اگر یہ ایک حقیقی اسلام کا چہرہ ہے تو کیوں نہیں کہنے کو تیار ہے اپنے آپ؟ یعنی خود اپنے بارے میں کچھ مشکل ہے تبھی تو نہیں کہہ رہے ہیں۔ وہ ہزار نام دیں گے، ہے سب وہابیت، لیکن اپنے آپ کو وہابی کوئی نہیں کہہ رہا۔ اور باقاعدہ معاہدہ ہوا، سب کچھ کیا گیا تاکہ ایک اسلامی مرکزی حکومت کو نقصان پہنچایا جائے، اور اس حکومت کے ذریعے سے جو دوسری حکومت ایران میں جو حکومت تھی اس کو بھی نقصان پہنچایا جائے۔ مراکز کو آج مکے مدینے میں جا کر کوئی بھی ایسا، یہ اگر انسان میں دین بھی نہ ہو تو کم سے کم دینی شرافت بھی اگر موجود نہ ہو تو کم سے کم اپنے ملک کے لیے انسان اتنا کرتا ہے کہ جو ہماری یادگار زمینیں ہوتی ہیں اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ لیکن آج مکہ اور مدینہ جا کر کوئی بھی ایسی سرزمین اور کوئی بھی ایسی جگہ آپ ڈھونڈ نہیں پائیں گے کہ جہاں پہ کہا جائے کہ یہ کوئی اسلامی یادگار یہاں پر واقع ہے۔ کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا۔ جتنی بھی کسی بھی اسلامی شخصیت سے منسوب کوئی بھی سرزمین تھی، ان کے سارے نشانات کو سب مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ رسول اللہ کے روضے کو مجبوراً انہوں نے روک رکھا ہے۔ جنت البقیع کے انہدام کے بعد رسول اللہ کے روضے کو توڑنے کا پورا
پوری پلاننگ ہو چکی تھی، پورا توڑنے کا ارادہ ہو چکا تھا، لیکن عالم اسلام کی طرف سے اتنی مخالفت کی گئی کہ یہ جرات نہیں کر سکے عزیزو، اتنی مخالفت کی گئی، اور رسول اللہ کے روزہ بھی ختم کر دیا ہوتا۔ اگر آپ جا کر دیکھیں کہیں پر کوئی بھی نشانی اور کوئی بھی علامت باقی نہیں رہی، نہ مدینے میں نہ رسول اللہ سے منسوب کوئی جگہ، کوئی گھر، کوئی مکان۔ رسول اللہ نے کہاں کہاں کیا کیا نہیں کیا، کتنے امور انجام دیے، کتنی نشانیاں موجود تھیں۔ نہ رسول اللہ سے کے علاوہ رسول اللہ کی زوجہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، رسول اللہ کے خاندان، اصحاب، اہل بیت علیہ السلام سے منسوب کوئی بھی جگہ وہاں پر محفوظ نہیں رکھی، کیونکہ یہ یادگاریں حقیقی اسلام کی یاد دلائیں گے، اور حقیقی اسلام انہیں قبول نہیں۔ جو یادگاریں ہوتی ہیں یاد دلانے کے لیے، یادگاروں کو محفوظ رکھا جاتا ہے ان یادگار شخصیتوں کو یاد رکھنے کے لیے، یہ انہیں گوارا نہیں ہے۔ اور اتفاق سے یہ کام اسی زمانے سے شروع ہوا۔ آیت اللہ بروجردی حفظ رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے مرجع ہمارے گزرے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے، انہوں نے ایک بات کہی تھی جو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان کے زبان سے سنی، لیکن اس وقت ان کی ہمت نہیں پڑی ان کی بزرگی کے احترام میں سوال کرنے کے بعد میں افسوس کر رہا تھا، اگر مجھے فرصت ہوتی تو میں ان سے پوچھتا، شاید موقع بھی نہیں تھا۔ کہ آیت اللہ بروجردی نے کہا کہ ایک ہی زمانے میں وہابیت اور اخباریت، یہ دونوں تفکر ایک زمانے میں پیدا ہوا۔ اہل سنت میں وہابیت کے تفکر، شیعوں میں اخباریت کے تفکر، اور دونوں ایک چیز میں کامن بھی ہیں۔ وہابیت کے ہاں بھی عقل کو کنڈم کیا جاتا ہے، اخباریت میں بھی عقل کو کنڈم کیا جاتا ہے۔ یہ غور کرنے کی چیز عزیزو۔ اخباریت کا نام تو سنا ہے نا؟ آپ میں تو کوئی نہیں ہے یہاں پہ، ہو تو سنے، مشکل نہیں۔ ہم کسی کو، بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو اس لیے قبول کر لیتے کہ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ یہ باتیں جو کی جاتی جاننے کے لیے ہے، یا آئندہ اگر یہ چیز لا کر پیش کیا تو پہلے سے معلوم ہے انسان کے بارے میں۔ یہ آیت اللہ بروجردی کا جملہ ہے کہ جو آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں شہید مطہری کتاب میں، کہ اخباریت اور وہابیت دونوں میں جو اصلی تفکر کام کر رہا ہے، یہ جملہ ان کے آگے، ان دونوں میں مغربی جو تفکر ہے میٹیریلزم کا، اور مغرب میں جو انقلاب آیا تھا، جو میں نے کل آپ کے سامنے تھوڑا سا اشارہ کیا، اس انقلاب کے نتیجے میں سب کچھ سے انکار کر دیا گیا، صرف وہ چیزیں قابل قبول رہ گئی کہ جس کو ہم اپنے سینس کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہوں۔ سینس یعنی حواس کے ذریعے سے دیکھ سکیں، تجربہ کر سکیں، اپنی لیبارٹری میں آ کر چیک کر سکیں۔ صرف وہ چیزیں ہم قبول کریں گے کہ جو ہمارے تجربے میں آ سکے، جو ہمارے سینس میں آ سکے۔ سینس سمجھ رہے ہیں سب نا؟ بچے سمجھ رہے ہیں؟ جو ہمارے حواس میں آ سکے، جس کو ہم چھو سکیں، سمجھ سکیں، دیکھ سکیں، پہچان سکیں۔ اور ہر وہ چیز کہ جس کے پیچھے عقلی دلیلیں موجود تھیں، اور عقلی دلیلیں جو لیبارٹری میں آ کر نہیں اس کو چیک کیا جا سکتا تھا، لیبارٹری کی چیز جو نہیں رہ گئی تھی اس سے انکار کر دیا۔ یورپ کے انقلاب کی بنیاد یہ تھی کہ ہمارے لیے اہم وہ چیزیں ہیں کہ جس کا ہم تجربہ کر سکتے ہیں، جس کو ہم اپنے سنس کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ جس کو سنس کے ذریعے سے سمجھ نہیں سکتے، وہ چیزیں کیا ہیں؟ کیا ان چیزوں کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم؟ پھر جو عقلی دلیلیں موجود ہیں، مثلا دین کے بارے میں عقلی دلیلیں ہیں، توحید کے بارے میں عقلی دلیلیں ہیں، اللہ کے بارے میں عقلی دلیلیں ہیں، وحی کے بارے میں، نبوت کے بارے میں عقلی دلیلیں ہیں، کیا اس کے بارے میں؟ کہ یہ ساری چیزیں جو کہ ہمارے لیبارٹری میں آ کر تجربہ نہیں ہو سکتی، لہذا اس کو ہم قبول نہیں کرتے۔ لہذا عقلانیت کا انکار، یہ بات تھوڑا سخت ہے لیکن میں جلدی گزر رہا ہوں۔ عقلانیت کا انکار اور عقل کا سارا استعمال صرف اپنی مادی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، یہ ہم نہیں کہ بالکل عقل کو انکار کر دیا، نہ اتفاق سے زیادہ عقل سے کام لیا، ابھی بہت زیادہ عقل سے کام کر رہے ہیں، لیکن سارا عقل سے کام کرنا اپنی مادی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، یا اپنی مادی خواہشات کی راہ میں جو لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بہت استعمال کی۔
عقل استعمال کی ایٹم بم بنانے کے لیے، عقل استعمال کی میزائل بنانے کے لیے، عقل استعمال کی جنگی جہاز بنانے کے لیے، عقل استعمال کی اسلحے بنانے کے لیے، عقل استعمال کی لوگوں کو لوٹنے کے لیے، عقل استعمال کی دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے، عقل استعمال کی لوگوں کو کس طرح فقیر بھی رکھا جائے لیکن اس پہ راضی رہیں، یہ سب عقل استعمال کی. لیکن عقل کا استعمال صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. اس عقل کا استعمال نہیں کیا دین کو سمجھنے کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے، اللہ کو سمجھنے کے لیے، اس کے لیے نہیں کیا. کہا کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ یہ ساری چیزیں ہم نہیں سمجھ سکتے. کہ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اس لیے اس کو ہم تجربہ نہیں کر سکتے. ہم اللہ کا کیسے تجربہ کیسے اپنے ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں، کیسے اپنی لیبورٹری میں آ کر ہم چیک کر سکتے ہیں. لہذا ہمیں صرف وہ چاہیے کہ جو ہمارے لیب میں آ کے جس کو تجربہ کر سکے. یہ مغربی تفکر تھا جس میں عقلانیت اور عقلی دلیلوں کا انکار کیا گیا، عقلی دلیلوں کا مقابلہ کیا گیا، چونکہ عقلی دلیلیں آ کر دین کو ثابت کر رہی تھی. یہی تفکر جب اسلام میں داخل ہوا تو اہل سنت میں وہابیت کے نام پر آیا، شیعت میں اخباریت کے نام پر آیا. تو جو ہمیں یہ وہی بات ہے جو میری بات اپنی نہیں ہے. یہ عبداللہ برجردی نے تقریباً 60-65 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ چونکہ اس زمانے میں بہت شدت تھی وہابیت کی، حملے کر رہے تھے. آپ کو شاید اندازہ نہ ہو کہ 2-3 بار کربلا پر اور نجف پر حملہ کیا گیا ہے. جب یہ وہابیت اپنے ابتدائی منزلوں میں تھی، کئی فاصلے کے بعد نجف و کربلا کی زمین پر اسی مقصد کے لیے کہ اسے توڑ دینا، اسے ختم کرنا. اور اس زمانے میں جو مراجع، بزرگ مراجع تھے، مثلا شیخ کاشف الغطا تاریخ شیعت کے چند بڑے علماء میں سے ایک ہیں. یوں تو امام زمان کی غیبت سے لے کر کے ابھی تک امام کی غیبت سے لے کر کے ابھی تک شاید تقریباً 70-80 بہت بڑے بڑے نام آ جائیں گے علماء کے. لیکن ان چند بڑے ناموں میں چند ایسے ہیں جس میں سید کاشف الغطا رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت ہی بڑے فقیہ تھے. لیکن جب نجف پر حملہ کیا گیا کربلا پر تو یہ فقیہ اور مرجع خود اسلحہ لے کر میدان جنگ میں گئے، خود گئے. یہ نہیں کہا کہ میرے شاگردوں جاؤ اور میری قوم جاؤ اور میری امت جاؤ، ہم بیٹھ کے یہاں پہ درس دے رہے ہیں. نہ، خود اسلحہ لے کر میدان جنگ میں گئے. مجاہد ہیں، چونکہ جو راہ امیر المومنین پر چلنے والے ہیں وہ علم کے ساتھ جہاد بھی کرنا جانتے ہیں. بعض لوگوں کو یہ دین پسند نہیں ہے. ان کے اوپر فقیہ میدان جنگ میں کیوں جا رہا ہے؟ رہبر انقلاب حضرت اللہ خامنہئی حفظہ اللہ ایک زمانے میں میدان جنگ میں جاتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ فقیہ، یہ عالم، یہ حوزے کے پڑھے ہوئے لوگ میدان جنگ میں کیوں جا رہے ہیں؟ الزام لگاتے تھے. اس قدر الزام لگایا کہ حتیٰ فقیہ ماننے سے انکار کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ امیر المومنین کی سیرت سے آشنا نہیں ہیں کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں جہاد بھی ہوتا ہے. یہ لازم ہے، کیونکہ ان کو وہ ابو موسیٰ اشعری جیسے عالم پسند ہے. ابو موسیٰ اشعری کا کردار شاید آپ کے سامنے پیش نہ کیا گیا ہو. ابو موسیٰ اشعری جیسے عالم پسند ہیں جو بڑے مقدس ہوں اور صرف تقدس کی باتیں کر رہے ہوں. یہ صرف مسجد میں نظر آئے، مسجد کے علاوہ کہیں نظر آئیں گے تو یہ کیسے عالم ہیں؟ لہذا امام علی علیہ السلام نے بھیجا جنگ جمل کے وقت، امام حسن علیہ السلام کو بھیجا اور عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ جا کر کوفہ، چونکہ کوفہ مرکزی فوجی چھاونی تھی، اور بھیجا کہ جا کر وہاں سے لشکر لے کے آؤ. چونکہ مدینے میں تو جنگجو لوگ نہیں تھے، جنگجو لوگ کوفے میں رہتے تھے. امام نے بھیجا کہ جاؤ وہاں سے ہمارے لیے لشکر لے کے آؤ جنگ جمل میں جانے کے لیے. تو ابو موسیٰ اشعری جیسا یہی تفکر رکھنے والا ابو موسیٰ اشعری مسجد کوفہ میں آیا اور آ کر اس نے اعلان کیا کہ نہیں، ہمیں کہیں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر خون بہ رہا ہے، جان جا رہی ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. لہذا اس وقت سب سے بہتر کام یہ ہے کہ تم جا کر اپنے گھروں میں سو جاؤ. جو نہیں سو سکتے وہ گھر میں جگتے رہو، جو گھر میں نہیں جگ سکتے تو گھر میں بیٹھے رہو، لیٹے رہو، لیٹ نہیں سکتے تو بیٹھے رہو، بیٹھ نہیں سکتے تو کھڑے رہو، لیکن رہو اپنے گھر میں. وقت کے امیر المومنین نے، اگر امیر المومنین نہیں مانتے، اگر امام نہیں مانتے تو کم سے کم وقت کا خلیفہ تو مانتے ہو. اتنا
جس کی تم نے سب نے بیعت کی ہے، وقت کے خلیفہ نے آ کر اپنا جانشین بھیجا ہے کہ میری مدد کے لیے فوج بھیجو، اور ابو موسیٰ اشعری جو وہاں کا گورنر تھا وہ جا کر مسجد میں کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ جنگ ہو رہی ہے، اس میں کسی کا شریک ہونا جائز نہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے رہو۔ تو بعض وقت ہمارے لوگوں کے درمیان میں بھی لوگوں کو ابو موسیٰ اشعری جیسا دین چاہیے ہے، جہاں پہ جو بہت مقدس انسان تھا، واقعی بہت ہی عبادت گزار، بہت ہی پرہیزگار اور بہت ہی محترم لوگوں کی نگاہ میں، لیکن ایک ایسا محترم کہ جب وقت کو ضرورت پڑے تو امیر المومنین کا ساتھ چھوڑ دے، اور نہیں آ رہے تھے لوگ، یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام کو بہت ہی زوردار خطبہ دینا پڑا۔ وہ خطبہ موجود ہے تاریخ میں کہ آخر میں جب امام حسن علیہ السلام نے بہت ہی خطبہ دیا، زبردست خطبہ، تاریخی خطبہ دیا، تو امام حسن کے خطبے کے اثر نے اس کی تاثیر کو توڑا، اور پھر کوفے سے 12,000 لوگ نکلے، وہ بھی صرف 12,000 لوگ جنگ جمل میں آئے۔ البتہ ان 12,000 لوگوں کا بھی امام علی علیہ السلام نے شکریہ ادا کیا وہاں پر، اور آیا اور جنگ جو ہے جیتی۔ تو بعض لوگوں کو ایسے لوگ پسند ہیں، بعض لوگوں کو کاشف الغطا جیسے لوگ نہیں پسند ہیں، بعض لوگوں کو امام خمینی جیسے لوگ نہیں پسند ہیں، کیونکہ یہ کون سا فقیہ ہیں کہ جو آ کر دشمن کی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر دشمن کی بات نہ کی جائے تو دشمن کے حملے قبول کیے جائیں۔ بعض لوگوں نے آج ہندوستان میں، بامبے میں، گجرات میں، حیدرآباد میں، شاید اور بھی شہروں میں، بعض لوگوں نے آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ، خدا ان کی حفاظت فرمائے، ان کی تقلید کو صرف اس لیے چینج کر دیا، ان کی تقلید کو چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ آیت اللہ سیستانی نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے۔ یہ ہم غیروں کی بات نہیں کر رہے ہیں عزیزوں، یہ وہی ہے جو جعلی اسلام ہمارے درمیان میں بھی آ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ آ کر کیمرے کے سامنے اپنی تقلید کو چھوڑا، اور تقلید چھوڑ کے گئے کدھر؟ اگر آیت اللہ سیستانی کی تقلید کو چھوڑ کر کسی ایک بڑے مرجع کی طرف جاتے تو بھی افسوس نہیں ہوتا، لیکن اس تقلید کو چھوڑ کر گئے اس کی طرف کہ جس کو برطانیہ مرجع بنانا چاہ رہا ہے۔ آج ایک بہت بڑا فتنہ شیعت میں پیدا ہونے جا رہا ہے، شروع ہو چکا ہے۔ برطانیہ کے ذریعے سے، برطانیہ سمجھ رہے ہیں نا، برطانیہ ان انگلینڈ، میڈ ان انگلینڈ مرجع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ کسی مرجع کو تو برطانیہ نہیں خرید سکتا۔ مرجع وہ ہوتا ہے جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو خدا والے لوگ ہوتے ہیں، کسی مرجع کو تو نہیں خرید سکتا۔ لہذا کسی کو میڈیا کے ذریعے سے، چینلوں کے ذریعے سے، تصویروں کے ذریعے سے، کیلنڈروں کے ذریعے سے مرجع بنانا، مرجع کون بنایا جا سکتا ہے؟ برطانیہ کا مرجع کون بن سکتا ہے؟ وہی بن سکتا ہے جس کے اندر مرجعیت کی کوئی بھی صلاحیت موجود نہ ہو، کیونکہ جس کے پاس صلاحیت ہے وہ کم سے کم اتنا شعور اور اتنا تقوی رکھتا ہے کہ ظالموں اور باطل کے سامنے اپنے آپ کو جا کر نہیں بیچتا۔ آج ایک بڑے پیمانے پہ کوشش ہو رہی، آپ تک بھی آئے گی، لکھنؤ میں بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ لکھنؤ چونکہ بڑے بڑے شہروں کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، ابھی شاید آپ تک نہیں آئے ہیں، بڑے بڑے شہروں کو جہاں بڑی بڑی شیعہ آبادیاں، حتیٰ کرگل تک پہنچ گئی۔ کرگل جو سرحد پر بالکل موجود ہے، جہاں جانے کے لیے زوجیلا جیسے راستے کو طے کرنا پڑتا ہے، جہاں زندگی اور موت کا خطرہ لگا رہتا ہے، وہاں تک بھی پہنچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ شیعہ آبادی بڑی ہے، 1 لاکھ سے زیادہ شیعہ وہاں پر موجود۔ لکھنؤ سے لے کر، چنئی سے لے کر کے، یعنی ساؤتھ سے لے کر کے نارتھ تک ہر جگہ پہنچے ہیں، اور آپ تک بھی پہنچا جائے گا، شاید پتہ نہیں پہنچے بھی ہوں۔ کون سے کس مرجع کی تبلیغ کرنے کے لیے؟ وہ کہ جس کو برطانیہ بنانا چاہ رہا ہے۔ اور اسی سال 40 میں بہت زیادہ شرارتیں ہوئی ہیں خود کربلا کے راستے میں، بہت زیادہ، اگر ذہنوں کو خراب کیا گیا ہے، اور ایک شیعت میں ایک بڑا فتنہ بنا کر باقاعدہ طور پر پیدا کیا ہے۔ کون سا فتنہ؟ ایک حقیقی اسلام کے مقابلے میں جعلی اسلام پیش کرنے کا فتنہ۔ اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ کبھی بھی اسلامی طاقت کو دشمن نقصان نہیں پہنچا پایا، کیونکہ اسلام اتنا قوی ہے کہ دشمن سے نقصان نہیں اٹھائے گا، دشمن سے نہیں گھبراتا۔
چاہے دشمن کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو. رسول اللہ کے زمانے میں ایسی جنگیں ہوئی جہاں دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، شروع سے لے کے آخر تک. رسول اللہ کے بعد بھی عالم اسلام میں جب تک وہ روح موجود تھی جو رسول اللہ نے ڈالی ہے، اسی روح کی بنیاد پر بڑی بڑی طاقتوں سے وہ جیتتے رہے. روم سے جیتتے رہے، ایران سے جیتتے رہے. روم و ایران ایک شہر کی بات نہیں ہے، ایک ملک کی بات. روم یعنی پورا یورپ. روم تو آپ جانتے ہیں نا، روم یعنی جو ابھی اٹلی کا کیپٹل ہے، راجدھانی ہے. روم جو پورے یورپ کی نمائندگی کرتا تھا، صرف یورپ ہی نہیں بلکہ روم کے انڈر میں لبنان، فلسطین، آج کا غاصب اسرائیل، عراق کا کچھ حصہ، یہ سب کے سب روم کے انڈر میں ہوا کرتا تھا. اور ادھر ایران ایک بڑی طاقت جس کے انڈر میں عراق کا کچھ حصہ، افغانستان و آذربائیجان و فلاں فلاں بہت ساری ایک بڑی طاقت. وہ روح جو رسول اللہ نے ڈالی تھی، اس روح کے نتیجے میں شکست دی، ان سب کو شکست دی. لیکن نقصان کس سے پہنچا؟ نقصان جعلی اسلام سے پہنچا. اسلام کہ رسول اللہ کے فوراً بعد بھی بننا شروع ہو گیا تھا، اور بنتے بنتے جب بنی امیہ کے زمانے تک پہنچا تو جعلی اسلام کی تصویر بالکل کھل کر سامنے آ گئی. اور یزید کے زمانے میں وہ چہرہ بالکل کھل کر سامنے آیا. یزید سے پہلے تک امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنی پڑی، اور امام حسین علیہ السلام بھی تقریباً 10 سال تک باقی رہے، ٹھہرے رہے، تاکہ لوگوں کے سامنے باطل جعلی اسلام کا چہرہ کھل کر آ جائے. امام حسن بھی جنگ کر سکتے تھے، اور امام حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام بھی جنگ کر سکتے تھے، لیکن 10 سال تک امام حسن علیہ السلام کی صلح پر امام حسین علیہ السلام بھی باقی رہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کی، امام حسن نے جنگ کی. اگر امام حسین کو جنگی کرنی تھی تو امام حسن کی شہادت کے بعد فوراً بعد جنگ کر لیتے، لیکن فوراً بعد جنگ نہیں کی. 9.5 سال تک امام حسن صلح پر باقی رہے، اور امام حسن کے بعد 9.5 سال سے زیادہ امام حسین علیہ السلام صلح پہ باقی رہے، کیونکہ یہ فیصلہ امامت کا فیصلہ تھا. اور امامت کا فیصلہ چاہے امام حسن کرے چاہے امام حسین کرے، ایک فیصلہ ہوا کرتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. انتظار کس بات کا تھا؟ انتظار اس بات کا تھا کہ جعلی اسلام کا صحیح چہرہ یزید کی شکل میں لوگوں کے سامنے آ جائے. چونکہ کربلا اگر 10 سال پہلے انجام دی گئی ہوتی، سن 61 ہجری کے 10 سال پہلے، تو لوگوں کے سامنے جعلی اسلام کا صحیح چہرہ نہ آ پاتا، اور لوگ امام حسین پر الزام لگا رہے ہوتے کہ جنگ کی اور مارے گئے اور قتل کیے گئے. لیکن 61 ہجری میں جب یزید آ کر تخت حکومت بیٹھ گیا تو اب کسی میں یہ جرات نہیں تھی کہ کہہ سکے کہ یزید بھی واقعا اس نے حق کا نمائندہ تھا اور اس نے آ کر امام حسین کو قتل کیا. کوشش کی گئی، بہت پروپیگنڈا کیا گیا، لیکن سارے پروپیگنڈے ناکام ہو گئے، کیونکہ امام حسین نے ایسے زمانے اور ایسی زمین کا انتخاب کیا تھا کہ وہاں پر باطل کے سارے پروپیگنڈے ناکام ہو گئے. یہ کام اگر مدینے میں ہوتا، یہ کام اگر مکے میں ہوتا، حسین کی شہادت، امام حسین کی شہادت مکینے اور مدینے اور مکے میں ہوتی تو شاید یزیدیت کا پروپیگنڈا کسی حد تک کامیاب بھی ہو جاتا. لیکن امام حسین نے آ کر کربلا کی زمین کا انتخاب کیا اور اپنے ساتھ بیویوں کو لے کر آئے تاکہ سارے پروپیگنڈے کو امام ناکام کرتے ہوئے چلے جائیں. لیکن اصلی چیز کیا تھی؟ وہی جعلی اسلام کا چہرہ. آج یہی جعلی اسلام کا چہرہ داعش و جبہت النصرہ اور فلاں اور القاعدہ اور طالبان، یہ سب کے سب باطل اور جعلی اسلام کا چہرہ پیش کرنے کے لیے. یہ اہل سنت میں ہے، شیعوں میں بھی ایک گروہ باقاعدہ طور پر بنایا جا رہا ہے، باقاعدہ. یہ بات میں اور بھی جگہوں پر عرض کر چکا ہوں، لیکن لازم عزیزوں آپ تک یہ باتیں پہنچنے والی ہیں. شیعوں میں باقاعدہ طور پر ایک ایسا گروہ بنایا جا رہا ہے کہ جس کا مقصد بالکل وہی ہے جو اہل سنت کے گروہ کا مقصد ہے. اور دونوں کے پیچھے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، اہل سنت کے پیچھے جو کام ہو رہا ہے وہ CIA ہے. بالکل واضح ہے، کوئی چھپی ہوئی بات بھی اب نہیں رہ گئی. CIA یعنی امریکہ کی خفیہ ایجنسی، انٹیلیجنٹ جو سروس وہاں پر خفیہ ایجنسی. CIA کے ذریعے سے پورا سپورٹ ہے، اعتراف بھی کیا ہے، اقرار بھی کر لیا ہے، خود کہا ہے کہ ہم نے داعش جیسے لوگوں کو بنایا. روزانہ اسلحوں کی مدد وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی ان کے اوپر تھوڑا حملہ ہونا شروع ہوا تو پریشان ہو گئے، کیونکہ اس کے پہلے حملے کے نام پر اسلحوں کی مدد کر رہے تھے. آتے تھے
لیکن بم گراتے تھے مارنے کے لیے نہیں، بلکہ اس پہ چھتری لگا کر تاکہ وہ بم نیچے گرے اور اس سے داعش فائدہ اٹھائے، مدد کرنے کے لیے آتے تھے۔ اگر داعش کی مدد نہیں کر رہے ہوتے تو آج تک داعش ختم ہو جاتا تھا، اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی قوت نہیں تھی۔ اور خود اعتراف بھی کیا، طالبان کا بھی اعتراف کیا، القاعدہ کا بھی اعتراف کیا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے اسی میں پیدا ہو جاتے جو اگر اعتراف بھی کر لیتے، خود ہی اعتراف کیا کہ ہم نے یہ خود گروہ بنایا ہے۔ CIA نے داعش جیسے لوگ بنائے، اور شیعوں میں جو یہ گروہ بنایا جا رہا ہے اس کے پیچھے MI6 کا ہاتھ ہے۔ MI6 بالکل CIA ہی جیسا ادارہ ہے، لیکن CIA امریکہ کا ہے اور MI6 برطانیہ کا ہے۔ MI6 برطانیہ کا انٹیلیجنٹ ملٹری انٹیلیجنٹ سیکٹر نمبر 6 جو 108 سال پہلے قائم ہوا، اور 108 سال سے لے کر آج تک بہت زیادہ اسلام کے خلاف سازشیں کی اور بہت نقصان پہنچایا، لیکن ابھی پورا ٹارگٹ شیعت کو کیا ہوا ہے، پورا ٹارگٹ۔ اور شیعت کو جو ٹارگٹ کیا ہے اس میں آ کر ہارڈ وار نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، مقابلہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، جنگ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، جو ساری جنگوں میں شکست کو قبول کیا ہے، کرنا پڑا ہے، شکست کھائی ہے، شکست کھائی، تاریخ میں بہت ساری شکست کھا چکے ہیں، لہذا ان میں اب یہ جرأت نہیں رہی کہ آ کر مقابلے میں لڑیں۔ لہذا اب کمزور کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ شیعوں میں بھی آ کر ایسے گروہ پیدا کیے جائیں کہ جو شیعت کو خود آ کر اندر سے کھا رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ لہذا باقاعدہ انہوں نے کام کیا، اپنے پسند کے لوگ تلاش کیے، ذاکروں کو تلاش کیا، امامہ والے لوگوں کو بھی حتیٰ تلاش کیا، حتیٰ اپنی پسند کا مرجع بھی بنا لیا، ابھی بنا لیا ہے۔ بہت تیزی سے تبلیغات ہو رہی ہے، بہت تیزی سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اربوں روپے صرف ابھی اسی اربعین میں خرچ کیے گئے ہیں صرف تصویروں پر۔ کون سا مرجع ایسا ہے کہ جو بیت المال کی تصویروں کو خرچ کرے، پیسے کو خرچ کرے اپنی تصویر لگانے کے لیے؟ مرجع یعنی الہی لوگ ہاں ان کی محبت میں آ کر خود کوئی تصویر بنا رہا ہو، پرنٹ کر رہا ہو، بانٹ رہا ہو، گھر میں لگائے ہوئے، یہ اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، لیکن یہ کہاں سے اجازت ملتی ہے کہ اگر خمس و زکوٰۃ کے مال کو اگر اس کے ذریعے سے تصویریں چھپائی جائیں؟ پورے نجف سے لے کر کربلا تک کے سارے اسٹینڈ کو بھر رکھا تھا، پوری کربلا کو بھر رکھا تھا، کس کے نام سے؟ صادق شیرازی کے۔ پتہ نہیں یہ نام آپ تک آیا کہ نہیں آیا؟ آیا نہیں آیا؟ تو ابھی آپ کا ملک، آپ کا شہر بڑا ہے لیکن تعداد آپ کی چھوٹی ہے۔ ابھی انہوں نے بڑے شہروں کو ٹارگٹ کیا ہے، بڑی آبادیوں کو ٹارگٹ کیا ہے، اور باقاعدہ طور پر ایک فرقہ بن کر سامنے آ رہا ہے۔ بعض جگہوں پر ان کا نام بھی دے دیا شیرازی فرقہ۔ اور افسوس اس بات کا، جو سب سے زیادہ افسوس جو ہے اس بات کا ہے کہ اسی خاندان کا جو ایک بہت ہی بزرگ فقیہ گزرا، مرزا شیرازی، شاید یہ نام آپ نے سنا، میں پہلے پڑھ چکا ہوں، مرزا شیرازی، جنہوں نے تمباکو کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا تھا، اور وہاں بھی برطانیہ ہی کا ہاتھ تھا۔ انگلینڈ تمباکو کے بزنس کے ذریعے سے آ کر ایران کی سرزمین پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا تھا، اسی طریقے سے بالکل جس طریقے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آ کر ہندوستان پر پورے ملک پر قبضہ جمایا گیا، چونکہ آئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کرنے کے لیے، لیکن تجارت کے ذریعے سے ایک نواب کو مدد پہنچائی، دوسرے سے لڑایا، دوسرے سے مدد کی، تیسرے سے لڑایا، اس کو اسلحہ دیا، اس کو پیسہ دیا، لڑاتے آ کر پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ یہی پورا سیناریو اور یہی پوری سازش ایران کے لیے بھی رچی جا رہی تھی کہ تمباکو کے بزنس کے ذریعے سے شروع کر کے اسلام کی حکومت پر قبضہ کرنا۔ یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تمباکو یوں حرام نہیں ہے جب تک کہ وہ بڑا نقصان نہ پہنچائے۔ یہ طے ہے، اگر بڑا نقصان پہنچانا تو حرام ہے۔ یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے نا مسئلہ؟ کوئی بھی نشہ اگر انسان کو بڑا نقصان پہنچا رہا ہے، قابل اتنا نقصان، تو اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو لوگ جائز سمجھتے ہیں شاید اس لیے سمجھتے ہیں کہ ان کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، البتہ یہ بہت ہی خوش فہم لوگ ہیں، کیونکہ ہر پیکٹ پہ لکھا ہوتا ہے یہ بہت نقصان پہنچا رہا ہے نا۔ ابھی تصویر پہلے خالی لکھا جاتا تھا، ابھی اس میں تصویر بھی بنائی ہوئی ہے کہ پھیپڑا تمہارا اس طرح سے خراب ہو رہا ہے، اندر
سے سارا سسٹم اس طرح خراب ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ سگریٹ یا تمباکو ہمیں بڑا نقصان پہنچا رہا ہے تو بالکل حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں ذرہ برابر کسی کو شک نہیں ہے۔ صرف تمباکو ہی نہیں، صرف سگریٹ ہی نہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں اگر انسان کو اس بات کا یقین، یہ ہمیشہ کا حکم ہے اسلام کا کہ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس سے ہمیں بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے تو وہ حرام ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ذاتی طور پر حرام نہیں ہے، ذاتی طور پر اس وقت حرام نہیں تھا، لیکن تمباکو ایسا کہ جس کی تجارت کے ذریعے سے ایک اسلامی ملک پر قبضہ کر لیا جائے یہ حرام ہے، اسلامی ملک پر قبضہ کرنا حرام ہے۔ لہذا ان بزرگوار نے، مرزا شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ تمباکو کا خریدنا، بیچنا، پینا، استعمال کرنا یہ سب کے سب حرام ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پورے ایران میں جتنی بھی تمباکو تھی سب جو ہے جلا دی گئی، پھینک دی گئی، کوڑے میں نظر آئی۔ یہ نہیں کہ صرف پینے والوں نے چھوڑ دیا، پینے والوں کو چھوڑنا اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ لوگ مشکل سمجھتے ہیں، جو پینے والے ہیں وہ اس کو مشکل سمجھتے ہیں، جبکہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، یعنی واقعی مشکل نہیں۔ آپ کے مولانا کو کیا پتا ہے، جانتے بھی ہیں نہیں جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ چھوڑنا اس کا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے لاکھوں اور کروڑوں روپے کا تمباکو خرید کے اپنے اسٹور میں رکھا تھا، ان کو نکال کر پھینکنا یہ مشکل کام تھا۔ یہ کام مشکل ہے کہ جنہوں نے، جو بڑے بڑے اسٹوریج کے مالک تھے اور جنہوں نے کروڑوں کو خرید کے رکھا تھا، لیکن ایک فتوے کا اثر ہوا کہ سب جلا دیا گیا، سب ختم کر دیا گیا، اور یہ اثر تھا۔ اب لوگ پہنچے ان کے پاس ان کو مبارکباد دینے کے لیے کہ آپ کے فتوے کا اتنا بڑا اثر ہوا اور باطل سے نجات مل گئی، تو وہ وہاں پر فکر مند بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا آپ فکر مند کیوں بیٹھے ہیں، پریشان بیٹھے ہوئے؟ کہا میں فکر مند اس لیے ہوں کہ ابھی تک دشمن مرجعیت کی طاقت سے آشنا نہیں تھا، لیکن آج دشمن کو مرجعیت کی طاقت کا اندازہ ہوگا، آج دشمن کو اس کا اندازہ ہوگا، اور اب جب اندازہ ہو گیا تو دشمن آج ہی سے اس کے خلاف کام کرنا شروع کرے گا۔ برطانیہ، انگلینڈ جیسے دشمن نے اس زمانے سے مرجعیت کے خلاف کام کرنا شروع کیا، نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں، مختلف شہروں میں اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن افسوس جس بات کا وہ یہ ہے کہ وہی عظیم انسان اور اسی خاندان سے ایسا انسان ڈھونڈا گیا کہ جو ان کے مقصد کو آگے بڑھانے والا ہو۔ ابھی ایک بھائی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بھائی خود ایران میں ہے، صادق شیرازی ایران میں ہے، مجتبیٰ شیرازی لندن میں۔ ان کا داماد ہے، سگا داماد، جس نے کویت میں بہت بڑا فتنہ پیدا کیا، ایک بہت ہی نامناسب کتاب لکھی جس کو ہم نام بھی یہاں پر نہیں لے سکتے۔ اس کتاب کے لکھنے، جس کی بنیاد پر شیعہ سنی کے درمیان میں بے انتہا نفرت، بس اس کتاب کے بارے میں اتنا سمجھ لیں کہ اس کتاب کے بعد سعودی عرب کے ایک مفتی نے کہا کہ ہمارے مبلغوں نے شیعت کے خلاف اتنا بڑا کوئی کام نہیں کیا جتنا اس نے کام کیا۔ پوچھا کہ کیا کام کیا؟ کہا کہ ہمارے بہت سارے جوان شیعت کی طرف راغب ہو رہے تھے، لیکن اس کتاب کو دیکھنے کے بعد اب شیعت سے دور ہو گئے۔ یہ بات سمجھ گئے یا نہیں آپ اچھی طرح سے؟ یعنی ایسی کتاب لکھی کہ جس کو دیکھنے کے بعد لوگ شیعت سے دور ہوتے چلے گئے، اور اس کو 15 سال کی کویت میں سزا دی گئی، لیکن برطانیہ کے ذریعے سے اسے 3 مہینے کے اندر اسے آزاد کرایا گیا، اور آزاد کرا کے برطانیہ لے جایا گیا، اور برطانیہ لے جا کر لندن میں ایک بہت بڑا سینٹر اور بہت بڑی زمین اور بہت بڑا مکان دیا گیا، اور فتق نام کا ایک چینل بنا کر دیا گیا، اور اس چینل پہ آ کر وہی ساری باتیں نفرت کی کہ جو آ کر لوگوں کو شیعت سے دور کرے۔ ابھی یہ چینل چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے، اور صرف ایک چینل نہیں، ابھی تقریباً 18 چینل ہیں جو MI6 کے ذریعے سے بنا کر اس شیعہ گروہ کے ہاتھ میں دیے گئے ہیں، اور اس شیعہ گروہ کے مقصد سارے وہی ہیں جو داعش کے مقصد ہیں۔ داعش کا کام بھی ہے مسلمانوں میں ٹکراؤ پیدا کرنا، اس شیعہ گروہ کا کام بھی ہے مسلمانوں میں نفرت، ٹکراؤ پیدا کرنا۔ ایسے افراد کو لیا گیا، ایسے افراد کو ممبروں تک، وہ جن کے اثرات بہت زیادہ ہیں، جن کی بیان بہت اچھا ہے، جو بڑی اچھی خطابت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے قریب کیا گیا، اور ان کو بھی صرف یہی مقصد دیا گیا کہ آ کر ایسی باتیں کریں کہ یہ نفرت بڑھتی چلی جائے۔ شدید
داعش جیسے گروہ بھی فلسطین کے بارے میں مخالف ہیں. جب داعش کے کوئی کمانڈر زخمی ہوتا ہے تو اس کا علاج اسرائیل میں ہوتا ہے. یہ شیعہ گروہ بھی فلسطین کے بارے میں بالکل کہتے ہیں فلسطین کے بارے میں ہمیں کیا بولنا ہے. داعش بھی اسلامی انقلاب کا شدید مخالف ہے. یہ شیعہ گروہ بھی اسلامی انقلاب کا شدید مخالف ہے. داعش کے دل میں بھی امام خمینی کی اتنا بغض نہیں ہوگا جتنا اس شیعہ گروہ کے دل میں امام خمینی کا بغض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسلام کی صحیح تصویر پیش کی تو جو ہمارے ہیں اور باقاعدہ ایک فرقہ تقریباً بنتا جا رہا ہے اور سب ملا کر اسلام کو غیر معقول اسلام، غیر معقول شیعت، ایسا شیعت کا چہرہ دیکھیں. دونوں کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ دونوں مل کر اہل سنت میں جو گروہ بنایا گیا ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ اسلام کا چہرہ اتنا خراب کر کے پیش کیا جائے کہ کوئی اسلام کی طرف آنے نہ پائے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بہت تیزی سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. ان کو روکنے کا ایک بہترین طریقہ یہ کہ اسلام کو اتنا خراب بنا کر پیش کیا جائے کوئی اسلام کی طرف آنے نہ پائے. لہذا جب بھی کسی کے گلے میں چھری چلا رہے ہوتے ہیں تو حتماً اللہ اکبر کا نام لے رہے ہوتے ہیں، پیچھے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا پرچم لگائے ہوتے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ تمہیں اگر کسی کا گلا ہی کاٹنا ہے تو جہاں تمہیں دل چاہے کاٹ دو. یہ کیمرے کے سامنے کیوں گلا کاٹا جا رہا ہے؟ کیا کسی کو سزا دینے کے لیے ضروری ہے کہ کیمرے کے سامنے اس کا گلا کاٹا جائے اور ایسی دردناک شکل میں کہ جو قابل بیان بھی نہیں ہے، جو واقعا قابل بیان نہیں. یہاں پہ خواتین بھی سن رہی ہیں، بچے بھی سن رہے ہیں، لہذا واقعا بیان نہیں کر سکتے. ایسی دردناک شکل میں انسانوں پر گلے کاٹنا، ظلم کرنا، مظالم کرنا کہ جو ذکر کرنا جس کا مشکل ہے. اور جب بھی یہ کام کیا جا رہا ہے اللہ اکبر کی آواز، پیچھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ سب کیوں ہے؟ اور یہ سب کچھ کیمرے کے سامنے، تاکہ اس عمل کے ذریعے سے ایسا اسلام دنیا کے سامنے پیش کیا جائے کہ کوئی اسلام سے نزدیک آنے کی سوچے بھی نہیں. اس پہ آپ غور کریں گے. میں جلدی ختم کر رہا ہوں، وقت ہمارا تمام ہو رہا ہے. اور بالکل یہی کام آ کر شیعت میں کیا جا رہا ہے کہ شیعت کو ایسی جاہلانہ شیعت، ایسی جذباتی شیعت، ایسی غیر معقول شیعت کی شکل میں پیش کیا جائے کہ اسلام میں شیعت کا کوئی پیغام ہی نہ رہ جائے سوائے جذبات، سوائے نامناسب چیزیں، تاکہ کوئی شیعت کے قریب اگر آنا چاہے تو سوچے بھی نہیں شیعت کے بارے میں. ابھی جا کر آپ اسلام نیٹ پہ جا کر سرچ کریں اسلام شیعہ، شیعہ اسلام، شیعت، آپ دیکھیں عزاداری کے نام پر دیکھیں آپ کو کیا دکھائی پڑتا ہے. پورا نیٹ، پوری دنیا فضاؤں کو کس سے بھرا گیا ہے. ایک سوال ہم نے حیدرآباد میں کیا تھا، یہاں پہ کرتا ہوں. آخر عزاداری میں کیا کیا چیزیں؟ عزاداری میں رونا ہے، گریہ کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، مجلسیں پڑھنا ہے، رونا ہے، نوحہ ہے، مرثیہ ہے، کتنی ساری چیزیں عزاداری میں ہیں جو ہمارے پاس. لیکن دشمن نے عزاداری کے نام پر صرف ایک چیز دکھاتا ہے اور وہ ہے خون کا ماتم. کیوں؟ ایک سوال یہ. ٹھیک ہے، عزاداری کے نام پر کچھ شیعہ لوگ خون کا ماتم بھی کرتے آئے ہیں، تو اگر آپ کو عزاداری پیش کرنا ہے تو ایک طرف خون کا ماتم اگر دکھا رہے ہیں تو کبھی مجلس بھی دکھائیں، کبھی مرثیہ بھی دکھائیں، کبھی نوحہ بھی دکھائیں، کبھی رونا بھی دکھائیں، کبھی ماتم کرنا بھی دکھائیں. آخر کیا بات ہے کہ ساری دنیا میں اسی سال عاشور کے دن پوری دنیا کے میڈیا نے اور پورا نیٹ صرف بھرا ہوا تھا عزاداری کے نام پر چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے سر پر جو ہے خما لگانا. یہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں جذبات میں آگے کرتے ہیں، جس بنیاد پہ کرتے ہیں ابھی یہ مسئلہ ہمیں نہیں یہاں پر چھیڑنا ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں وہ خود جانے، لیکن جو کرتے ہیں یہ جان کے جانے کہ اس کا جواب دینا پڑے گا جناب زینب کے سامنے اور امام سیدہ سجاد کے سامنے اور پروردگار کے بارے میں. لیکن سوال ہمارا صرف یہ ہے کہ کیا دنیا کی نگاہ میں عزاداری کے نام پہ کچھ ہے ہی نہیں؟ اگر عزاداری صرف یہی خون بہانا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ 200 سال پہلے عزاداری تھی ہی نہیں، چونکہ خون بہانے کا سلسلہ 1810 سے شروع ہوا، اس کے پہلے کچھ تھا ہی نہیں. اسلام میں نہیں تھا. کرسچنز لوگ یہ کرتے تھے جناب عیسیٰ کے لیے، بہت پہلے سے کرتے آئے ہیں کرسچنز لوگ، لیکن شیعت پہ نہیں تھا. 1810 سے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کوئی تصور ہی نہیں تھا. اور 1810 میں کچھ کرد جاہلوں نے، جو آج تک بھی ان کو جاہل ہی سمجھا جاتا ہے، کرد لوگ جانتے ہیں قوم ہے،
انہوں نے کام شروع کیا، بعض لوگوں نے اسی وقت منع کیا، بعض لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے. اس وقت یہ بڑے مرجع تھے، ابھی نیٹ پر فتویٰ ان کا موجود، انہوں نے شدید طور پر بنا گیا. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر عزاداری کے نام پر صرف خون ہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ 200 سال پہلے عزاداری ہوئی نہیں تھی. یعنی 200 سال تک ائمہ زندہ رہے، انہوں نے کوئی عزاداری کی ہی نہیں. یہ سوال ہے نا. ائمہ عزادار نہیں تھے. ہم امام زین العابدین سے بھی بڑے زیادہ عزادار ہیں. 200 سال تک ائمہ نے عزاداری کی. کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری کے شروعات میں ہوا اور غیبت امام کی شروع ہوئی ہے سن 260 ہجری میں. سن 61 ہجری کے شروعات سے لے کر 260 ہجری کتنا ہوا؟ پورے 200 سال. 200 سال ائمہ لوگوں کے درمیان میں موجود رہے. کیا ائمہ عزادار نہیں تھے؟ پھر ائمہ کے بعد 1000 سال تک پوری شیعت نے عزاداری کی، علماء نے عزاداری کی، شیعہ قوم نے عزاداری کی، سادات نے عزاداری کی. کیا وہ عزادار نہیں تھے؟ کیونکہ ان کی عزاداری میں سب سے اہم رکن تھا رونا. میں کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا کہ عزاداری کے اہم ترین رکن کیا ہے؟ جو گریہ تھا، رونا تھا، بازاروں میں رونا تھا. مدینے میں جا کر امام سید سجاد بازار میں روتے تھے. آج ہم خانے میں بیٹھ کے رو لیتے ہیں لیکن چوراہوں پہ ہمیں رونا نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ائمہ کی عزاداری یاد نہیں رہ گئی. اگر چوراہوں پر جا کر رو رہے ہوتے تو آج یہ عزاداری بہت زیادہ اثر ڈال سکتی تھی. الحمدللہ بھوپال میں تھوڑا سا خیال رکھا گیا ہے، کچھ تقریریں ہوتی ہیں اس میں کچھ لوگ کو رونا آ بھی جاتا ہے. لیکن اور بڑے بڑے شہروں میں جا کر دیکھیں پورا جلوس گزر جائے گا لیکن کسی کی آنکھوں میں ایک قطرہ آنسو بھی نہیں دکھے گا. کیا واقعا یہ امام سید سجاد کی عزاداری ہے؟ چونکہ ہم نے آ کر عزاداری کو صرف آ کر خلاصہ کیا کہ صرف خون بہانا عزاداری. چلو ہم مان بھی لیتے ہیں کہ یہ بھی عزاداری کا ایک حصہ ہے، البتہ دین کی عزاداری والا حصہ نہیں ہے جو لوگوں نے بنایا ہے. اگر ہم اسے مان بھی لیں تو آخر عزاداری میں اور بھی تو بہت کچھ ہے. لیکن پوری دنیا کے میڈیا کی نگاہیں صرف خون کی طرف کیوں ہیں؟ کیوں ہمارے ماتم کی طرف نہیں ہے؟ کیوں ہماری مجلس کی طرف نہیں ہے؟ کیوں ہمارے رونے کی طرف نہیں ہے؟ برطانیہ میں عاشور کے دن 11 محرم کو جو نیوز پیپر آیا، اس نیوز پیپر میں پوری دنیا کی عزاداری دکھائی گئی اور پوری دنیا کی عزاداری میں کوئی بھی منظر نہیں ہے سوائے خون کے. اور ہندوستان سے صرف عزاداری حیدرآباد کی پیش کی گئی، کچھ بھی نہیں پیش کیا گیا. روس کا میڈیا، یوروپ کا میڈیا، اسرائیل کا میڈیا، امریکہ کے میڈیا، یہ سارے چینل عاشور کے دن اور عاشور کے بعد عزاداری کے نام پر انہیں صرف ایک چیز نظر آئی اور وہ تھا خون کا ماتم. ٹھیک ہے کچھ لوگ خون کا ماتم کر رہے ہیں جذبات میں آ کر، محبت میں آ کر، عقیدت میں آ کر، جو بھی کر رہے ہیں. کہ البتہ آیت اللہ مکارم شیرازی نے بہت ہی خوبصورت جملہ کہا کہ وہ میرے جوان جو آ کر قمع لگاتے ہیں، اگر میں ان کے پاس جاؤں تو ان کو جا کر ان کے احترام میں، ان کی عقیدت کے احترام میں اور ان کو جو امام حسین سے محبت ہے اس محبت کی بنیاد پر میں ان کے ہاتھ کو چوموں گا. لیکن ہاتھ چوم کر ان کا قمع لے لوں گا اور کہوں گا کہ یہ قمع نہ لگاؤ، کیونکہ قمع لگانے سے خود عزاداری کو نقصان ہو رہا ہے. خود عزاداری کو، خود حسینیت کو. کیونکہ ابھی حسینیت کے نام پر نہ گریہ پیش کیا جا رہا ہے، نہ رونا پیش کیا جا رہا ہے، نہ حسینی پیغام پیش کیا جا رہا ہے، نہ کربلا والوں کا کردار پیش کیا جا رہا ہے، نہ کوئی اور نوحہ و ماتم پیش کیا جا رہا ہے. فقط آج حسینیت کے نام پر جو چیز پیش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے خون. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعا عزاداری میں یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے؟ اور اگر دشمن نے یہ ٹارگٹ کر رکھا یعنی دشمن کچھ چاہتا ہے، دشمن کی نگاہوں میں کچھ ہے. یہ 18 چینل جو CIA اور MI6 کی مدد سے بنائے گئے، ان چینلوں پر یا تو تنفر کی باتیں یا نفرت کی باتیں یا فرقہ واریت کی باتیں یا اختلاف کی باتیں یا ٹکراؤ کی باتیں، ایسے ایسے جملے کہے جا رہے ہیں عزیزوں کو میں اس وقت ممبر پر کہہ نہیں سکتا کیونکہ ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہے. یار واقعا نہیں کہہ سکتا. اگر آپ الگ سے آ کر ملنا چاہیں اور دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو دکھا بھی دوں گا جو کچھ کیا جا رہا ہے. موجود ہے میرے پاس، اس کے کلپس موجود ہیں. یہ چینل جو مقدس ناموں کے چینل ہیں، چونکہ میں پہلے بھی بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ ہمیشہ مقدس ناموں سے آ کر دھوکہ دیا جاتا ہے عزیزوں. آج آ کر امیر المومنین کے نام پر، عزاداری کے نام پر، امام حسین کے نام پر، امام زمان کے نام پر تفرقے پیدا کیے جا رہے ہیں. اب یہ گفتگو آپ کو یاد ہے، انشاءاللہ کل اس کے بعد کی گفتگو کی جائے گی.
لیکن اصلی چیز یہ ہے کہ جب حقیقی اسلام آ کر اثر ڈال رہا ہو تو اس کے اثر کو روکنے کے لیے جعلی اسلام بنایا گیا. پوری تاریخ میں بنایا جاتا رہا اور آج یہ کام سب سے زیادہ بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے. جعلی اسلام کی شکل پیش کر. اس جعلی اسلام سے کربلا کو بچانا ہے عزیزو. اس جعلی اسلام سے حسینیت کو محفوظ رکھنا ہے, عزاداری کو محفوظ رکھنا ہے, عزاداری کے تقدس کو محفوظ رکھنا ہے. مردوں کے درمیان میں خواتین آ کر کما لگا رہی, یہ عزاداری کا تقدس ہے میرے پاس موجود. مردوں کے درمیان خواتین جہاں تک لے جائے گا, یعنی اگر شیعت کے چہرے کو اتنا خراب کر دینا کہ اگر کوئی سوچے بھی شیعت کی طرف آنے کے لیے تو سوچنا بھی چھوڑ دے. لہذا اس عزاداری کے تقدس کی حفاظت کرنی ہے, چونکہ اس عزاداری کے لیے قربانیاں دی. امام سید سجاد نے بڑی قربانی دی. یہ عزاداری میراث ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ, امام سید سجاد کی میراث ہے. یہ 200 سال کی جانے والی زحمتیں جو ائمہ کے ذریعے سے کی گئی اس کی میراث ہے, لہذا اس کی حفاظت کرنا. لیکن یہ یاد رہے عزیزو, بعد میں کبھی تفصیل درج کروں گا کہ عزاداری کا اصلی ترین رکن ہے گریہ, ذکر حسین ابن علی اور گریہ. لہذا جو جس کا دل چاہے وہ کرے, لیکن جو لوگ ائمہ کی سیرت پہ چلنا چاہ رہے ہیں وہ آ کر گریہ کو بڑھائیں, گریہ پیش کریں, ذکر حسین ابن علی کو پیش کریں. اگر روحے کے ذریعے سے پیش نہیں کر سکتے تو بینرز کے ذریعے سے, ہورڈنگز کے ذریعے سے, جس بھی ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے اتنا ذکر حسین ابن علی کریں کہ ہر ایک تک حسینیت پہنچ جائے, اور اس طرح حسین ابن علی کا ذکر کریں کہ آنکھوں میں آنسو بھی ہو, رونا بھی ہو, گریہ بھی ہو. چونکہ یہ ائمہ نے پیش کیا, 200 سال تک ائمہ یہ کرتے رہے, یہی کیا ہے. امام سید سجاد گھر میں تو روتے تھے, گریہ کرتے تھے, لیکن جب خاص وقت آتا تو گھر سے باہر نکل کے جاتے, بازار میں جا کر گریہ کرتے تھے, لوگوں کے درمیان میں جا کر گریہ کرتے. اس قدر گریہ کیا, اللہ اکبر. آج ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی عاشور کا دن آ کر گزر جاتا ہے اور ہمارے پاس جوانوں کے آنکھوں میں آنسو تک نہیں آ پاتا. اس سے بڑھ کر ہم کیا افسوس کریں, اس لیے کہ ہم نے عزاداری کی یہی شکل بنائی ہوئی ہے. ہم سب کچھ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں, لیکن عاشور کے دن بھی اگر ہماری آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو کون سی عزاداری ہم لے کے چل رہے ہیں. یہ افسوسناک ہے. بڑے شہروں میں دیکھا ہے واقعی ایسے حالات کی, ایک آنسو نہیں آتا, ایک رونا نہیں آتا, مجلسوں میں رونا نہیں آتا, جلوسوں میں رونا نہیں آتا. عزاداری چھن گئی ہم سے, روح عزاداری ختم ہو گئی. یہ رونا وہ عزاداری جو امام نے کی اور ائمہ نے کی, وہ عزاداری قیامت تک جہاں بھی جس سرزمین پر کی جائے اس کو لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم جو کر رہے ہیں ممکن ہے بھوپال کے لوگ قبول کریں, لیکن یہ کام نیو یارک میں جا کے کرے تو آپ کو وحشی سمجھا جائے, لندن میں کرے تو کچھ اور سمجھا جائے, بنگلور میں جا کے کرے تو آپ کو کچھ اور سمجھا جائے. لیکن ہاں کسی دیہات میں, گاؤں میں, چھوٹے سے شہر میں لوگ اس کو مان لیں گے چلو لوگ کچھ کر رہے ہیں. لیکن وہ عزاداری جو ائمہ نے کی ہے, یعنی گریہ, وہ گریہ کہیں بھی آپ آ کر کریں گے ہر ایک آ کر متوجہ ہو کیوں رویا رہا ہے, کیوں جوان رو رہے ہیں, کیوں بچے رو رہے ہیں, کیوں بیویاں رو رہی ہیں. کیونکہ امام سید سجاد نے یہی کیا تھا. امام سید سجاد جا کر روتے تھے, امام جا کر گریہ کرتے تھے. امام ذکر تو ہی نہیں کر سکتے تھے, لیکن امام اپنے ذہن میں کربلا والوں کا ذکر کرتے تھے, روتے تھے. امام خود ذکر نہیں کر سکتے تھے, لیکن امام کا رونا لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ امام نہ ذکر کریں لیکن لوگ ذکر کریں. ذکر حسین ابن علی امام نہیں کر پاتے تھے, پابندیاں تھی, مشکلات تھی, رکاوٹیں تھی. لیکن امام جب جا کر روتے تھے اور لوگ پوچھتے تھے یہ 25 سال کا جوان رو کیوں رہا ہے, 25 سال کے جوان بازاروں میں آ کر رویا کرتے ہیں, یہ کون ہے. جب کہتے تھے رسول اللہ کا نواسا تو لوگ اور حیرت میں پڑ جاتے تھے, رسول اللہ کا نواسا اور بازار میں آ کر رو رہا ہے. ایک کمزور انسان ہو, ایک معمولی انسان ہو, وہ رو لے تو کوئی بات نہیں ہے. ایک بوڑھا انسان جا کر رو رہا ہے, کسی وجہ سے رویا ہوگا, وہ مصیبت آئی ہوگی. ایک خاتون اگر جا کر بازار میں گریہ کر رہی ہو, لوگ کہیں گے کہ خاتون ہے, کوئی مصیبت آئی ہو, دل نرم ہے اس لیے رو رہی ہے. ایک بچہ رو رہا
25 سال کا جوان اگر بازار میں روئے، ایک 26 سال کا، 27 سال کا، 28 سال کا، جو یہی مدت تھی امام کی، ایک 27 سال کا جوان، 28 سال کا جوان اگر بازار میں روئے تو سب کا سوال ہوتا تھا یہ جوان ہے کون؟ اور جب کہتے تھے حسین کا بیٹا ہے، یہ علی کا پوتا ہے، یہ رسول اللہ کا نواسا ہے، تو لوگوں کا سوال اور بڑھ جاتا تھا، رسول اللہ کا نواسا کیوں رو رہا ہے؟ علی کا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ حسین کا لال کیوں رو رہا ہے؟ اب امام سید سجاد خود نہیں بول سکتے تھے، خود کربلا کو نہیں بیان کر سکتے تھے، لیکن پورا مدینہ کربلا بیان کرتا تھا، اس لیے کہ اس کے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، اس لیے کہ اس کے بھائیوں کو 1 دن میں شہید کر دیا گیا، چچا کو شہید کر دیا گیا، پورا بھرا گھر لوٹ لیا گیا، اس لیے رو رہا ہے کہ رسول اللہ کے نواسیوں کو بازاروں میں پھرایا گیا، کوفہ لے جایا گیا، شام لے جایا گیا، درباروں میں لے جایا گیا، زندان میں رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا، بے کجاوہ اونٹوں پہ سوار کرایا گیا، اس لیے رو رہا ہے۔ تو امام سید سجاد خود نہیں بول رہے ہیں، لیکن پورا مدینہ بول رہا ہے، یہ وہ طریقہ تھا عزاداری کا۔ امام سید سجاد کبھی آتے تھے، کسی مسافر کو دیکھتے تھے، پوچھتے تھے اے بھائی کیا تم مسافر ہو؟ اگر وہ مسافر ہوتا تھا تو کہتے تھے تجھے کوئی ضرورت ہے، تجھے کھانا پینا کسی چیز کی ضرورت ہے، امام صاحب لطف کرتے تھے، پھر بعد میں ایک سوال پوچھتے تھے، یہ بتا دے اگر مدینے میں تیری موت آ جائے تو کیا تجھے غسل دیا جائے گا؟ کیا تجھے کفن پہنایا جائے گا؟ کیا تجھے دفن کیا جائے گا؟ وہ مسافر کہتا تھا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم رسول اللہ کے مدینے میں آئے ہیں، یہ ایک اسلامی شہر ہے، بلا رسول اللہ کے مدینے میں ہم مسلمان کو غسل نہ دیا جائے، کفن نہ دیا جائے، دفن نہ کیا جائے۔ امام کی فریاد بلند ہوتی تھی، ہاں رسول اللہ کے شہر میں ایک مسلمان کو تو غسل و کفن دیا جائے گا، لیکن رسول اللہ کا نواسا 3 دن تک بے گھر کفن پڑا رہا۔ کوئی نہیں تھا جو حسین ابن علی کو آ کر کفن کرتا، کوئی نہیں تھا جو ایک چادر ڈالتا، کوئی نہیں تھا جو آ کر خاک ڈالتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيغلب الذين ظلموا وإن منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وترك۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر اپنے تمام مرحومین اور خاص کر وہ شہداء کی جو کل کے شب میں نائجیریا میں شہید ہوئے اور تمام راہ حق میں پیش آنے والے شہداء کی روح کو ارسال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب